ختم نبوت کا یہ وہ پہلو ہے جو حضور کے بعد سب سے پہلے صحابہ کرام نے اس کے اوپر جنگ کی ہے۔ یعنی مسیلمہ کذاب وہ شخص تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ صحابہ نے اپنی رائے پیش کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا یہی موقف تھا کہ اس کے خلاف ہم نے جنگ کرنی ہے اور اس کے خلاف لڑنا ہے۔ یعنی کتنا حساس مسئلہ تھا، اور یہی بات ہے کہ اگر اس وقت صحابہ اکرام خاموش رہتے تو جیسے آج کل میڈیا پہ بیٹھ کے آج کل بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا، قادیانی ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ثابت کیا کہ چاہے اس جنگ کے لیے ہمیں کتنا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، لیکن کسی شخص کو ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ حضور کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے۔ تو سب سے پہلی جو جنگ تھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال فرمانے کے بعد، وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں خود اعلان کیا، سپہ سالار رہے، باقی صحابہ کرام رہے، وہ جنگ لڑی گئی۔ اس کے بعد بھی ایک دین اسلام کی ایک تاریخ ہے پوری کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت جنگیں لڑی ہیں، اور سب سے زیادہ فتوحات جو ہیں وہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ورثے میں آئی ہیں۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے بہت ساری فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ جب مدینہ شریف کی ریاست بن گئی تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے فی زمانہ اس دور میں ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملک اگر بن گیا، جیسے ہمارا پاکستان ملک ہے یا دیگر اسلامی ممالک ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ملک بن گیا تو اب اس کے بعد اسی ملک کے اندر ہم نے رہنا ہے، ہم نے مسلمانوں پہ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی ظلم و ستم ہوتا رہے، چونکہ وہ ہماری سرزمین نہیں ہے، تو اس لیے ہماری جو ریاست ہے یا سرزمین ہے، ہم نے کسی ریاست یا سرزمین کے اوپر مداخلت نہیں کرنی ہے۔ یہ اسلام کا کنسیپٹ نہیں ہے، اسلام اس کے برعکس بات کرتا ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ شریف کی ریاست کا قیام فرما لیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، تو جب یہ ایک ریاست بن گئی تھی تو پھر وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ جاتے کہ یہ ہمارا حصہ ہے، ہم نے اس کے بعد کسی کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں کرنی۔ دین اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب آپ نے ایک ریاست بنا لی، دین اسلام کے نام پر اس کے ستون کھڑے کر لیے ہیں، تو اب ارد گرد جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوگا، آپ نے پہلے دعوت پیش کرنی ہے اسلام کی۔ اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ جب سے مسلمانوں نے یہ جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے، اس کے بعد مسلمان کمزور سے کمزور ہوتے گئے۔ جیسے آج کشمیر کے اندر کتنا ظلم و ستم ہوتا ہے، یہ پاکستان کی ریاست ہے یا دیگر جتنے بھی ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، اب ایسا نہیں ہے کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ اب ہمارے پاس فوج بھی ہے، ہمارے پاس ایٹم بھی ہے، ہمارے پاس میزائل بھی ہیں، سب چیزیں موجود ہونے کے باوجود ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں کہ نہیں، ہماری صرف پاکستان کا مسئلہ ہے، دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا رہے، ہم نے اس پہ بات نہیں کرنی۔ یہ کنسیپٹ جو ہے یہ دین اسلام کا نہیں ہے۔ جب سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو
اس طرف لایا اور مسلمان اپنے آپ کو محدود کرتے گئے، مسلمانوں کا جو رعب تھا، مسلمانوں کا جو دبدبہ تھا وہ ختم ہوتا گیا۔ آج یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان کمزور سے کمزور ہوتے گئے اور مسلمانوں کا جو وقار تھا وہ گر گیا۔ آپ اپنی ریاست پاکستان کے اندر دیکھیں یا دیگر جتنی بھی ریاستیں ہیں، عراق دیکھ لیں، آپ شام دیکھ لیں، وہاں مسلمانوں کا کیا حالت ہے۔ ایسے ہی افغانستان کے اندر آپ دیکھ لیں، یعنی ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ہم سن رہے ہیں کہ وہاں جنگ ہو رہی ہے، وہاں حالات ڈسٹرب ہیں۔ کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ مل کے ایک اسلامی ریاست ہے تو وہاں اگر کچھ معاملات ڈسٹرب ہیں تو اس کا دفاع کرنے کے لیے باہر نکلیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر مسلمانوں کا جو زیور ہے، مسلمانوں کی جو زینت ہے، مسلمانوں کا جو وقار ہے وہ جہاد کے اندر ہے، جو کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور اوورآل جو ریاست کے حکمران ہوتے ہیں، یعنی پاکستان کی ریاست ہے، ہمارے جو حکمران ہیں تو وہ بھی جہاد کو ترجیح نہیں دیتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گفت و شنید گفتگو کے ذریعے بہت سارے مسائل حل ہوں۔ یہ بھی ایک پہلو ضرور ہے، لیکن جس دن مسلمانوں نے دوبارہ سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے علم جہاد بلند کیا تو اس دن مسلمان دوبارہ سے دنیا میں باعزت زندگی بسر کریں گے اور گزاریں گے۔ جو عام لوگ ہیں، یعنی ہم جو لوگ ہیں، ہم تو ہر وقت تیار ہیں دین کی خاطر۔ عام شخص، عام جو انسان ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا کے اندر اگر مسلمانوں نے اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ سے حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کو علم جہاد بلند کرنا ہوگا، ہمارے حکمرانوں کو جہاد کے اوپر بات کرنی ہوگی اور دنیا کو یہ بتلانا ہوگا کہ جیسے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کر کے آج جو فلسطین ہم سے چلا گیا، دیگر بہت سارے ملک جو ہیں ہمارے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو گئے ہیں، یہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوئے تھے۔ ان کی مثالیں دی جاتی تھی، خلافت عثمانیہ کی مثالیں دی جاتی تھی، جو 600 سال مسلمانوں کی حکمرانی قائم رہی ہے، لیکن پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ آج بھی اگر مسلمان اپنا یہ کھویا ہوا وقار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں عمل کی طرف آنا ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ عمل کے بغیر کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کا کام کر لوں گا اور عمل کے بغیر کر لوں گا، تقوی کے بغیر کر لوں گا، تو کبھی بھی وہ دین کا کام نہیں کر سکتا، چاہے وہ میدان جنگ میں ہی کیوں نہ اتر جائے، اسے کامیابی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں